آج کلاس نمبر 9 کا ٹاپک ہے گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر کرنا۔ اس سے پہلے جو کلاسز چل رہی ہیں یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کوئی 3 دن پہلے جو کلاس کی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی آزمائش کے بارے میں کہ انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں اور ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور کیا مقصد ہے۔ پھر اس کے اگلے لیکچر میں ہم نے بات کی صبر کے بارے میں کہ صبر کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی توکل کے بارے میں کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ آج ہم بات کریں گے شکر کے بارے میں۔ شکر وہ ہیبٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت زیادہ پسند کی ہے۔ ہمیں سورہ زمر میں ملتا ہے اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ایک ایسی ہیبٹ قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے، بہت دفعہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے شکر کرنے والے ہوں۔ اب یہ شکر کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ ساری بات کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی کے اعمال، انسان کا سوچنا، انسان کا کرنا، یہ ساری چیزیں اس طرح تشکیل پاتی ہیں جس طرح وہ سوچتا ہے، جس طرح وہ اپنے دماغ میں چیزوں کو لیتا ہے۔ تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے والی چیز ہے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کو انسان کے لیے ایک بلیسنگ بنا دیتا ہے اگر اس کو شکر کرنے کی عادت ہو۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ الفاظ سے نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ شکر کرو تو ہمیں فوراً ذہن میں آتا ہے الحمدللہ کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے، لیکن صرف یہ شکر کرنا نہیں ہوتا۔ شکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے ذہن کی ٹیوننگ اس طرح کر لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز نظر آنا شروع ہو جائیں۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ خدا اور بندے کا جو تعلق ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ اس میں سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ استلام یعنی سرنڈر کرنا جو ہے وہ فرسٹ سٹیج ہے۔ اس کے بعد جب ایک سٹیج آتی ہے ایکسیپٹنس کی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیتا ہے، بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ شکر آتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اب سے 2 منٹ پہلے میں نے جو سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی اس میں ذکر آیا تھا کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم عام طور پہ کفر کا اپوزٹ لیتے ہیں ایمان کو، لیکن جب آپ قرآنی آیات اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر اور کفر کو اپوزٹ قرار دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سورہ دہر کی آیت ہے ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے ایک راستہ دکھا دیا۔ اب اس کے پاس 2 چوائسز ہیں، شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ یہ 2 چوائسز جو ہیں یہ 2 طرح کے رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو جو نعمتوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو محسوس کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا کہتے ہیں۔ اور جو انکار کرتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ شکر کرنا یا یہ کفر کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ بس دن رات الحمدللہ الحمدللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ پڑھ لی، 100 تسبیح پڑھ لی۔ بہت دفعہ شکر کرنے والے زبان سے شکر کرتے ہیں لیکن عمل سے نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت دفعہ کفر کرنے والے زبان سے کفر نہیں کرتے لیکن عمل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ڈیسائیڈ ہوں گی کہ انسان شکر کرنے والا ہے یا کفر کرنے والا ہے، یہ اس کے لائف سٹائل سے، اس کی ترجیحات سے، اس کی زندگی سے ہوں گی۔ ہم جب لفظ کفر سنتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کفار تو وہ ہیں جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کی ڈیفینیشن میں ہر انسان جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے احسانات نہ مانے، اللہ تعالیٰ کا حق نہ مانے، تو وہ انسان کسی نہ کسی درجے میں کافر قرار دیا جاتا ہے، انکار کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ تو شکر کرنے والا کس طرح شکر کرتا ہے ابھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ شکر کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ 4 چیزوں کے ذریعے آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شاکرین میں سے ہیں۔ جب ہم یہ ساری باتیں اور حدیثیں پڑھتے چلے جائیں گے نا تو ہم ٹک مارک کرتے جائیں گے اپنے اپنے دل میں اور خود اپنے آپ کو اس کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان دل سے شکر کرنے والا ہو، اور دل کا جائزہ تو اپنا اپنا جھانک کے لے لیتے ہیں جلدی سے۔ ہمارے دل کے اندر کیا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ ہر وقت مجھے یہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے
کہ ہر وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یا میرے پاس یہ ہوتا ہے کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا میں ناشکری کی حالت میں رہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا بہترین زبان جو ذکر الہی میں مصروف رہے، بہترین دل جو اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ شکر کرے، اور بہترین ایماندار بیوی جو دینی امور میں اپنے خاوند کی معاونت کرتی ہے۔ تو یہ جو دل کے اندر کی کیفیت ہے نا، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کے دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، وہی آپ کے پورے دن، آپ کی سرگرمیاں، آپ کے ٹائم وہاں جاتا ہے، آپ کی صلاحیت، آپ کا مال، سب کچھ وہاں جاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کا پیٹرن اسی حساب سے طے ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، یہ الحمدللہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت چیزوں سے نوازا ہے، اور پھر روزانہ ان چیزوں کو مجھے یاد بھی کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور پھر دونوں وہی کوالٹی ساتھ ساتھ آ گئیں، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو روزانہ اپنے آپ کو یہ بات ہمیں یاد بھی دلانی پڑے گی۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، جو چیزیں دن رات صبح شام ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ اچھا ان کا بھی شکر کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہیں، اور جب تک وہ چیزیں کسی سے چھنتی نہیں ہیں، اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ اچھا مجھے ان چیزوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کا تعلق بالکل آپ کی اپنی فیلنگ سے ہے، آپ کی اپنی سوچ سے ہے، کہ آپ روزانہ یاد کریں، خود کو یاد دلائیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنے دل میں بار بار اس احساس کو جگائیں، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا سوچنا ہر چیز کے لیے میں محتاج ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کروں۔ چھن جائے کوئی ایک انگلی کا ایک جوائنٹ ہل جائے تو میری زندگی کا پورا نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد دلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ بہت ساری دنیا کی مصروفیات کے دوران انسان بھول جاتا ہے ساری چیزیں۔ تو اپنے دل کو فوکس رکھنا ایک کام ہے، اپنے دل کو واپس پلٹ پلٹ کے لانا اور شکر گزاری سے بھرنا بھی ایک کام ہے۔ پھر دوسری چیز جو شکر کا طریقہ ہے وہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور زبان سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فیل کرتے ہیں، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت ملتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی کی نیوز ملتی تھی یا کوئی سی چیز میں آپ خوش ہوتے تھے، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کوئی بھی خوشی ملی ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لایا ہے نا، تو اس شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا، دعا پڑھنا۔ بلکہ صحابہ نے تو پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جاؤں، میں کیسے اللہ کے سامنے سجدے میں نہ جاؤں، میں کیسے اللہ کے سامنے جا جا کے شکر ادا نہ کروں۔ تو یہ عادت بھی ہمیں اپنے اندر ڈالنی ہے، اور اس عادت کا ایک بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا ہے، بے شمار دعائیں شروع کیسے ہوتی ہیں، الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی۔ قرآن شروع کیسے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے قرآنی صورتیں بے شمار اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا کہ میں کمزور ہوں اور آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے سہارے میں کھڑا ہوں، اور آپ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے میں اس زمین پہ موجود ہوں۔ اس کے آپ کو اذکار بھی ملیں گے، دعائیں بھی ملیں گی۔ ایٹ لیسٹ جب آپ صبح اپنے دن کا آغاز کریں تو جو صبح اٹھنے کی دعائیں ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبح صبح اگر ہم یہ دعا سمجھ کے پڑھیں گے نا، تو پھر ہمارے دن کا آغاز ہی شکر کے ساتھ ہو جائے گا، کہ ہمیں صبح ہی احساس ہوگا کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک نیا دن دیا تاکہ میں اس دن کو اس کے لیے استعمال کر سکوں۔ پھر جو اگلی شکر کی قسم ہے وہ ہے نعمتوں کا شکر۔ جو شکر ہم پہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بغیر مانگے دے دیا ہے۔ ابھی بھی جب میں لفظ نعمتیں کہہ رہی ہوں نا، تو آپ کے ذہن میں مجھے لگتا ہے کہ کھانا آ رہا ہوگا، کپڑے، گھر آ رہا ہوگا، پیسے آ رہے ہوں گے، لیکن ان سب سے بڑی نعمت جو ہم جیسے لوگوں کو، خاص طور پہ جو ہم اس ملک میں موجود اور مسلمان گھرانوں میں موجود ہیں، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ چونکہ وہ بن مانگی ملی ہے، بغیر ڈھونڈے ملی ہے، تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اس کا کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو کتنا سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت یا ہدایت دی ہے،
یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑا، ہماری زندگیاں گمراہی میں نہیں گزری۔ تو اس ایمان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شکر کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو جوڑا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ مینشن کیا ہے نا، ہمیں بھی اس بات کا خیال رہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، دعوی ایمان کے لیے ضروری ہے، اللہ کا شاکر بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کو عمل کے ذریعے ثابت کریں۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں آتا ہے، جو شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان دے کے موقع دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے گھرانے میں پیدا کر کے ایک ہمارے لیے چیزوں کو آسان کر دیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہ چلا، یا ہمارے پاس کوئی واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ تو ایمان کا شکر ادا کریں اور عمل سے اس کو ہم ثابت کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، جس کا بھی شاید ہم حق ادا نہیں کرتے، لیکن اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ ہے قرآن۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ آج میرے دل میں جو بھی فیلنگز ہوتی ہے، میں قرآن اٹھاتی ہوں، مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اتنے دنوں سے ہم مختلف چیزیں قرآن کی پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، پچھلے 9 دنوں سے، تو ہمارے لائف سٹائل کے لیے کتنی ہدایات ہیں اس قرآن کے اندر، اور ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کا حصہ۔ پوری زندگی ہم اس سے سیکھتے چلے جاتے ہیں، اور لائف کے ہر فیز میں یہ نئی طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت ہے، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور پھر وہی معاملہ جو اس قرآن کے ساتھ مجھے کرنا چاہیے، یہ قرآن میرے لیے نعمت ہے، تو اس کو سنبھالنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو شیپ کرنا، اور اس کے مطابق ہمارے پورے معاشرے کا قائم ہونا، تب اس قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن تو بس یہ ہوتا ہے نا، جنازے میں نکال لیا، کسی اہم اس پہ نکال لیا، کبھی کبھی تو صرف رمضان میں نکال لیا، اور کبھی یہ سمجھا کہ بس تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی صرف تلاوت کے لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ اس پوری زمین پہ تمام نظام قرآن کے مطابق قائم ہو، اجتماعی نظام بھی اور انفرادی نظام بھی۔ لیکن ہم تو اس سے بہت تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، تو اس نعمت کی شکر گزاری ہم کر کیسے رہیں، ہم کیسے اس نعمت کا شکر ادا کریں، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اور قرآن دے کے جو کرنے کا کام دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں گواہ بنائے لوگوں کے لیے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کو یہ ہدایت پہنچائیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خود پڑھ رہے ہیں ابھی تک۔ ہماری زندگی کے اتنے سارے فیز گزر گئے، لیکن ہم ابھی تک قرآن خود ہی پڑھے چلے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیں پوری دنیا تک، ان لوگوں تک جن تک قرآن نہیں پہنچانا تھا۔ تو یہ ایک کام بھی ہمارے ذمے ہے، اور یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے نا، وہ کھانے پینا، زمین، بارش، ہوا، وہ ساری چیزیں میں یہاں لکھ نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے بے شمار آیات پڑھی ہوں گی، اور اگر آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں نے 2 آیتیں یہاں پہ نکال لی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے برسایا ہے؟ یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ اور پھر آپ گننا شروع کریں گے تو آپ کیا کیا گنیں گے، بڑی بڑی چیزیں بھی گنیں گے تو چھت ہے سر پہ، کپڑا ہے تن ڈھانپنے کے لیے، کھانا ہے، نظام ہضم ہے، بہت سارے جسم کے اندر ایک وقت میں کتنے سسٹمز چل رہے ہیں، ایک ایک پور کس طرح کام کر رہی ہے، ایک ایک انگلی کیسے کام کر رہی ہے، ڈھیروں چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی گن بھی نہیں سکتے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور مطالبہ کیا کیا ہے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ اور حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اور صرف بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔
اگر آپ گننا شروع کریں ایون ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ بندہ کھانا کھا کر اور پانی پی کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور حدیثوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میری روٹین میں چل رہی ہیں صبح سے لے کے رات تک، میری سانس کیسے آ رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، میری سکن کیسے کام کر رہی ہے، میں بیٹھنا چاہتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں، کھڑی ہونا چاہتی ہوں کھڑی ہو جاتی ہوں، مجھے تو خیال ہی نہیں آتا کہ اس کے درمیان مجھے کتنی چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے، کتنے جوائنٹس اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنے مسلز اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ جو ذرا سی جگہ سے ہل جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ تو بڑی چیزوں کا بھی اور چھوٹی چیزوں کا بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایون جو چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہوتے ہیں، ایون گھر کے اندر آنے والی بجلی ہے، ایون پنکھا ہے، چلنے والا چولہا ہے، چلنے والا قلم ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں اتنی مدد کرتی ہیں۔ جو کچھ چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے نا، کہ جیسے آگ لگانا ہے، آگ جو ہے جس سے تم کھانا پکاتے ہو، تم اس کو سلگاتے ہو یا ہم سلگاتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا۔ پھر یہ کہ ہماری زندگی میں نعمتوں کو شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں، ورنہ ہم اپنی نعمتیں گننے کے بجائے خود ترسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، ہمیشہ لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں، بلکہ اہل ایمان جو ہیں ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو ان کا یوں بھی مذاق اڑایا جاتا تھا نا کہ اچھا ان پہ فضل و کرم ہوا ہے۔ جیسے سورہ نام کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو کہ ان سے زیادہ نہیں جانتا، اللہ کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو کتنا دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کمپیریزن کرنا شروع کریں گے تو ہم شکر نہیں کر پائیں گے، اور پھر ضرور ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی بھی ہوگی سورہ تکاثر کے مطابق۔ تو بڑی بڑی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جو ذہن دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان ساری چیزوں کا یوز کیا کیا۔ وہ نعمتیں اسی لیے دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس حساب سے ڈر لگتا ہے نا اس بات سے کہ ہم کن کن چیزوں کا حساب دیں گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہم نے واقعتاً ان کو ویسے ہی استعمال کیا جیسے کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ شکر کرنے کا ایک طریقہ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شکر ادا کرنے والے بھی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کے سوچنے کا طریقہ ہے، اور اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ بلیسنگز کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں شکر گزاری کرتے، آپ لوگوں کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ کا ایک نیچر وہ بن جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز بہت اچھی نظر آتی ہے، اور ہر وہ فیور آپ کو جو ملتا ہے، ہر وہ خیال جو کوئی آپ کا کرتا ہے، آپ کو وہ ہر چیز کاؤنٹ کرنی آ جاتی ہے۔ کاؤنٹ اس طرح نہیں کہ آپ گننا شروع کر دیں، بلکہ اس طرح کہ آپ کی نظر ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ شکر گزار ہونے لگتے ہیں لوگوں کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ ہیبٹ دونوں جگہ ایک ساتھ ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شکریہ کہنے لگیں۔ ہم عام طور پہ اپنی قریبی رشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ان کا تو کام ہے ہمارے ساتھ اچھی طرح رہنا، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی قریب کے لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں انہیں ضرور شکریہ ہی کہنا چاہیے، لیکن کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پہ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے، تو اس نے اس کی پوری تعریف بھی کی اور اس کا شکر بھی ادا کر دیا۔ لوگوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو زبان سے ہو گیا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے اچھی بھلائیوں کو جو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ ریٹرن میں ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور وہ بھلائی کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کریں، آسانیاں دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہدایت سے جوڑ دیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو اس سے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو جب ہم دوسروں کا خیال کریں تو ہم یہ بات سوچیں، ہم لوگوں کو کپڑے پہنانے کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کا بہت ثواب ہے، راشن کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ بہت ثواب کی چیز ہے کسی کو کھلانا، لیکن اس سے بڑی ضرورت کسی کی کیا ہے جو شاید اس کو خود ریئلائز نہ ہوتا ہو، اور وہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہوں ہم وہ کریں۔ سب سے بہترین خیر جو ہم کسی کو لوٹا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو ہدایت کی طرف بلا لیں اور ہم اس کو قرآن سے
جوڑ دیں. آپ کا ایک ایکٹیو رول سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے آس پاس کے لوگوں تک وہ لائٹ جانی چاہیے جو آپ تک آئی ہے. جہاں جہاں ممکن ہو وہاں نیکی پھیلانے کے لیے کوشش کریں اور برائی کو روکنے کے لیے کوشش کریں. اور پھر ایک اور ہدایت بھی قرآن میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے کنیکشن رہے. یہ جو ہم نے ساری باتیں کی نا، صبر، شکر، توکل کی، یہ کوئی ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوتا کہ اچھا ان طرح کے حالات میں کر لیا باقی بعد میں، یا میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جب سٹرونگ ہو گیا جب مجھے کوئی مصیبت آئی اور اس کے بعد پھر میں مگن ہو گئی واپس، یا پھر رمضان آیا تو ایک فضا بنی ہوئی تھی تو میں جڑی قرآن سے، باقی 11 مہینے پھر میں بزی ہو گئی اپنی دنیا کے اندر نا. ایسا نہیں ہوتا. تو آسانی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے جڑنا یہ ضروری نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو وہ مجھے تکلیف میں ہی مبتلا کرے یا آزمائش میں ہی ڈالے تو میں اس کے سامنے جاؤں. نہیں، بلکہ جو آسانی کا وقت ہے، جو عافیت کا وقت ہے، اس وقت بھی یہ عادت ہو کہ بندہ صبر سے، شکر سے، توکل سے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھے. سورہ زمر کے مطابق انسان پہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، لیکن جب اس کا رب اسے نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا. اور یہی شاید ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ جو ہم نے 4 ہیبٹس ایک ساتھ پڑھ لی ہیں نا، یہ چاروں مل کے ایک پرسنالٹی بناتی ہیں. ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. ہم پچھلے جتنے دنوں سے ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، ایک پورا مومن انسان آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جو کہ صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، سچائی سے بھی کام لیتا ہے، توکل بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک پرسنالٹی بنتی ہے. اور اس پرسنالٹی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو فرد تیار ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، جس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، تو پھر اس کی زندگی کو نا وہ پورا ایک ایک کونا شیپ ہوتا ہے اس کا. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ آپ اختیار کریں گے. آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اس کی جڑ پہ کام کرنا پڑے گا، اور جڑ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. اللہ سے میرا تعلق، میرا بانڈ، میری محبت، اس کو راضی کرنے کی فکر، اس کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی خواہش اور اس کے لیے کوشش. تو ایک ایک جو زندگی کا حصہ ہے نا وہ خود ہی اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. الگ الگ اٹھائیں گے تو کوئی ایک ہیبٹ بھی قائم نہیں رہے گی. ساری مل کے اٹھائیں گے اور صحیح بیس پہ کھڑا کریں گے، تب وہ انسان بنے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے. یہ شکر گزاری کا رویہ جو ہے نا، یہ ہمیں بہت سارے فائدے بھی دیتا ہے. یہ ہماری پوری زندگی میں ایک، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کہ سکون آ جاتا ہے. آپ جو ہے وہ شکایتیں کم کرتے ہیں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حل زیادہ نکالیں. آپ کو بری چیزیں کم نظر آتی ہیں، اچھی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے، آپ خوش رہنے لگ جاتے ہیں. آپ کو زندگی میں کوئی محنت کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ خود ترسی میں مبتلا نہیں ہو جاتے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، ایک ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں. پھر آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آپ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں. پھر آپ اپنی ساری چیزوں کو صحیح طرح اللہ کے لیے استعمال کرنا سیکھتے ہیں. آپ اپنی روح کو اور اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. آپ اس ساری دوڑ سے باہر نکل آتے ہیں جو دنیا کی دوڑ ہوتی ہے نا، بھاگ دوڑ، اور جس میں ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کم ہی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی جھولی میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو وہ سکون اور اطمینان دیتی ہیں کہ پھر انسان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نساء میں فرما ہی دیا نا، آخر اللہ کو کیا پڑھیے کہ تمہیں خواہ سزا دے. مجھے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ایک محبت سی محسوس ہوتی ہے مجھے اس کے اندر کہ وہ کیوں دے گا تم کو سزا. وہ سزا نہیں دینا چاہتا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو. اور اس کے بعد اللہ بڑا قدردان ہے اور وہ سب کے حال سے واقف ہے. جو شکر کا رویہ اختیار کرے گا اللہ اس کی شکر گزاری کی قدر کرے گا. تو اس شکر گزاری کوشش ہم سب کو کرنی ہے. اب نیکسٹ کلاس میں ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے.